ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان، سعودی عرب اور دیگر ملک جو ہے ابراہیم اکارڈ کے اوپر جو ہے دستخط سے ابراہیم کا جو اصل طریقہ ہے نا اس کو زندہ کرنے کے لیے محمد رسول اللہ کی بعثت ہوئی ہے۔ قرآن نے انہیں یہ بتایا کہ تمہارا ابراہیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ابراہیم کے قریب ترین وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے ساتھ خصوصی معاملہ کیا، وہ کسی اور کے ساتھ نہیں کیا۔ یہ ریاست مدینہ اور ریاست طیبہ کوئی فرق ہے یا ایک ہی چیز ہے؟ ریاست کے اندر بادشاہی نظام ہو سکتا ہے تو ریاست کے اندر جمہوری نظام بھی ہو سکتا ہے۔ ریاست کے ساتھ تصور تو آتا ہے نا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے آئے تھے تو وہ بھی ایک سیکولر آئین کی بنیاد ڈالی تھی جس میں ایکول سٹیزن شپ یہودیوں اور مسلمانوں کی تھی۔ اب کوئی بندہ کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا میں اللہ کا وائس رہا ہوں، کوئی صدیقی کیسے کہہ سکتا ہے یا عباسی کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں خلیفہ ہوں۔ بندے کو اتنا بے شرم تو نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بھی نہ لگے کہ اس کو قانون بھی نہیں آتا۔ آپ نے ووٹ دے دیا، وہ ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا اور آپ کی ممبرشپ بھی ختم ہو جائے گی۔ الطاف حسین صاحب نے کبھی الیکشن نہیں لڑایا تھا۔ عوام کو اختیارات تبھی مل سکتے ہیں جب بلدیاتی اداروں کے پاس اختیارات، مطلب کہنے کہ پنچایت سسٹم کو لے کے جو محلے کا آدمی ہے نا وہ غلطی تو کر سکتا ہے، طرفداری بھی کر سکتا ہے، رشوت لے کے نہیں فیصلہ کر سکتا۔ السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں EQS کے ساتھ۔ آج ایک مرتبہ پھر خالد عباسی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ہمارا جو گزشتہ پوڈ کاسٹ تھا عباسی صاحب کے ساتھ کہ پروجیکٹ عمران کے بعد کا پاکستان، اس پر آپ نے بڑے کمنٹس بھی آپ کے آئے، بہت پسند کیا گیا، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر کہتے ہیں کہ مزید تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے۔ اس پر بھی گفتگو کریں گے، لیکن جو ایران، اسرائیل اور امریکہ کا معاملہ ہے یا گلف کا معاملہ ہے جس طرح سے چل رہا ہے، اس میں پاکستان کا کردار، وہ سب ہم آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن اس ساری صورتحال کے اندر آپ اور ہم ابراہیم اکارڈ کی بات بڑی سنتے ہیں، تو آج ہم اس سے بات شروع کریں گے اور عباسی صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ قرآن مجید ابراہیم کی پیروی کی دعوت دیتا ہے، تو پھر ابراہیم اکارڈ کی مخالفت کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ آپ اور اب ہم سب یہ ابراہیم اکارڈ سنتے ہیں اور ابراہیم اکارڈ کی نقاط جو ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں، تو اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اور پھر اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ خالد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، بنیادی سوال یہ جو سارا صورتحال ہے، اس میں ابراہیم اکارڈ کا بہت عرصے سے ذکر ہو رہا ہے، اس کے نقاط کے اوپر بات ہوتی ہے۔ اب بھی جب ایران کے ساتھ جنگ بندی والی بات ہوئی، پھر اس کے بعد جو امریکہ، پھر ایک دم سے اچانک ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ مشروط کر دوں گا میں اس سے کہ پاکستان، سعودی عرب اور دیگر ملک جو ہے ابراہیم اکارڈ کے اوپر جو ہے دستخطوں سے۔ تو یہ ابراہیم اکارڈ کیا ہے؟ سوال وہی کہ قرآن مجید تو جو ہے وہ ابراہیمی اس کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو پھر اتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو یکسو ہو کے۔ تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ٹرمپ صاحب نے یہ بات کیوں کہی، یہ اب ان کا چلا ہوا کارتوس ہے، صرف وہ اپنی کمیونٹی کو مطمئن کرنے کے لیے، جو وہاں پہ ایک انریسٹ ہے، خاص طور پہ جو اسرائیل کے ہم نوا لوگ ہیں ان کو جو تکلیف ہے، جو ایران میں ناکامی ہوئی ہے ٹرمپ کو، تو اب وہ معاہدہ کرنا بھی چاہتا ہے، کرتا ہے تو وہ اندر سے جو ایک آتی ہے جو مخالفت، تو اس کے لیے انہوں نے یہ ایک دانہ ڈالا ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال اس میں بعض مسلمان کافی ساری غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ کلیئر کرنا چاہیے بات کو۔ دیکھیں، قرآن مجید بلا شبہ وہ یہ دعوت دیتا ہے کہ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو، تم سب ان کی ذات کے اوپر، ان کی شخصیت کے اوپر متفق ہو تو طریقہ ان کا اختیار کرو۔ یہ بس تھوڑا سا باریک سا فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی کی شخصیت کے ساتھ محبت کا رشتہ رکھنا، قرآن یہ کہتا ہے شخصیت اہم نہیں ہے، شخصیت کے اوصاف اہم ہیں، اس کی تعلیمات اہم ہیں، اس کی نظریات اہم ہیں، تو ان کے ساتھ اپنی وابستگی تم اختیار کرو۔ اب یہاں سے چونکہ ابراہیم علیہ السلام ایک بہت بڑی شخصیت ہے، تاریخ دیکھیں، یعنی پری ابراہم ایرا اور اس کے بعد جو ہے نا جو دور ہے، یہ بہت بڑا، یعنی تاریخ انسانی کا جو ارتقاء ہوا ہے، تو ایک ایڑ لگی ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد، اور یہ جو خاص طور پہ سوشل ایولیوشن کا ایرا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی شروع ہوا ہے، اور ہسٹوریکل ایرا بھی وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے، تو بہت سے اعتبارات سے ابراہیم علیہ السلام کی ایک یعنی جنکشن ہے تاریخ انسانی کے۔ تو اور یہ تین جو جنہیں ہم آسمانی مذاہب کہتے ہیں یا الہامی مذاہب کہتے ہیں، یہودی اور عیسائی اور مسلمان، تو یہ تین دعوے دار ہیں، بلکہ مشرکین مکہ بھی اس کے دعوے دار تھے کہ ہم ابراہیم کے طریقے پر ہیں۔ تو اب قرآن مجید کا اصل مقدمہ یہ ہے کہ ابراہیم کا جو اصل طریقہ ہے نا اس کو زندہ کرنے کے لیے محمد رسول اللہ کی بعثت ہوئی ہے، اور تم دونوں ڈائیورٹ کر چکے ہوئے ہو۔ اگر آپ سورہ بقرہ کا پہلا حصہ دیکھیں نا، پہلے جو 17-18 رکوع ہیں،
تو اس میں پورا چارج شیٹ بنی اسرائیل کو اس پہ کیا ہے کہ تم کہاں ملت ابراہیمی سے تو تمہارا کوئی تعلق نہیں رہا, تم اس سے ڈائیورٹ کر چکے ہو. اور سورہ آل عمران کے پہلے 10 رکوعوں میں تقریباً 100 آیات, اس میں نصارہ کو یہ بتایا گیا کہ تم ابراہیمی طریقے پر نہیں ہو. اور یہ ادھر تو بہت کھولا گیا ہے. پہلی بات یہ بتائی کہ دیکھیں تم یہودی اور نصرانی بن گئے ہو. ابراہیم یہودی نصرانی نہیں تھے. ما کان ابراہیم و یہودیم ولا نصرانیہ, نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. ولیکن حنیفا مسلمہ, وہ مسلمان تھے, یکسو ہو کے مسلمان تھے. اچھا, یہ ویسے معلوم ہونا چاہیے کہ ابراہیم کی جو بنی اسرائیل والی نسل ہے, تو قرآن مجید نے بنی اسرائیل سے یہ بات کہی ہے کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل, تو بنی اسرائیل مطلب یعقوب کے بیٹے. تو ان سے پوچھا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, کیا تم ادھر موجود تھے جب یعقوب کے سامنے موت آئی تھی؟ جب اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا ما تعبدون من بعدی, میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. وہ سب مسلم تھے. تو یہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ ابراہیم بھی مسلم, ان کی اولادیں بھی مسلم, یعقوب بھی مسلم. یہ جو یہود کا لفظ آیا شروع میں کسی اچھے معنی میں آیا ہوگا, لیکن چلتے چلتے یہ اصل میں تو ڈائیورژن ہوگی نا, اس اسلام کی جگہ پہ یہودیت آ گئی. اور بھی بہت کچھ ہوا ہے, میں اس وقت اس میں نہیں پڑھتا, بہت لمبا ہو جائے گا, سارا پروگرام اسی میں چلا جائے گا. مطلب جمعے کا دن ادھر بھی تھا, قربان گاہ جو ہے مینا تھی, اول گھر وضع للناس الذی, وہ خانہ کعبہ تھا. یہ سب ڈائیورژن تھی جو انہوں نے کی تھی, اور وہ سارا کچھ تبدیل کر لیا تھا. اب آ جائیں نصارہ پر, تو ان کا بھی ذکر قرآن سورہ آل عمران میں ذکر کیا, اور اس میں یہ بات بتائی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا من انصاری اللہ, تم میں سے کون اللہ کے کام میں میری مدد کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ, انہوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں آپ کے اس کام میں. واشہد بأننا مسلمون, اور آپ گواہ رہنا کہ ہم مسلم ہیں. تو اس کا مطلب ہے عیسائی بھی اپنے اوریجن میں مسلمان ہیں, یہودی بھی اپنے اوریجن میں مسلمان ہیں. تو یہ نصارہ کا نام کہاں سے آ گیا؟ تو قرآن مجید یوں کہتے ہیں الذین قالوا انا نصارى, وہ لوگ جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں, یعنی ہم نے یہ نام ان کو نہیں دیا تھا, انہوں نے یہ نام خود سے اختیار کر لیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر اپنا نام ہی تبدیل کر لیں, اس کے بعد آپ کو اس ملت سے کیا واسطہ رہا؟ تو میں صرف ایک بات یہاں پہ بس اتنی ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ تو نام بھی بدل گئے. تو قرآن نے انہیں یہ بتایا کہ تمہارا ابراہیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اور اب ابراہیم کا جو تعلق ہے ان کے قریب ترین وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے ہیں. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا, ابراہیم کے قریب کے لوگ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی, اور یہ وہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے قریب ہیں اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں. تو اب اگر میں ابراہم اکارڈ پر یہودیت کو تسلیم کر لیتا ہوں, یا آپ نصرانیت کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ ابراہیمی طریقے پر ہیں, تو ہم نے تو سارا قرآن کا مقدمہ اڑا دیا. نہیں, لیکن جیسا آپ نے بھی کہا, اور یہ تسلسل ہے, یہودیت ہے, عیسائیت ہے, یہودیت ہے, اور پھر مسلمانوں کا وہ ہے, سارا ایک تسلسل ہے نا, وہ شاخیں بدلتی گئیں مختلف سٹیشنز کے اوپر جو ہے وہ. تو مطلب اس ساری صورتحال میں جو میرے لیے بڑی ایک اچنبے کی بات بنتی ہے کہ حضرت ابراہیم, ہم ابھی عید الاضحیٰ گزری ہے, ہم کہتے ہیں سنت ابراہیمی جو ہے وہ ہم ادا کر رہے ہیں, جی ٹھیک ہے, بالکل. تو یہودیوں کی طرف سے ظاہر ہے اس کے پیچھے سامنے پیچھے تو اسرائیلی ہے نا, کہ اس کو تسلیم کرنا, اور پھر اس کے بعد وہ سارے, ان کا اس لفظ کو استعمال کرنے کا مقصد باقی دنیا کو پیغام دینا کیا ہے, جس میں ہمیں کیا سیف گارڈز اپنے پاس رکھنے ہوں گے؟ جی. کیونکہ بہت بڑی تعداد ہے یہاں پہ, جب آپ کہیں گے بات تو سمجھ تو نہیں آئے گی نا. بالکل نہیں آئے گی. اچھا, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. اگر اس میں کوئی ہمیں شک شبہ ڈواڈول ہیں تو پھر تو سارا مقدمہ ہی اڑ گیا, کیونکہ ہم تو سارا استدلال قرآن مجید کے اللہ کا کلام ہونے کی بنیاد پر کر رہے ہیں. تو جب وہ پہلی بات ہو گئی نا وہ, تو اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ دیکھیں, ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں, اور تعلقات اس کے نکلتے ہیں اس کے ساتھ وہ جو ہم نے پکڑا ہوا ہے کلبھوشن کے ساتھ, اب اس کی پاکستانیت تسلیم کی جائے گی؟ نہیں کی جائے گی. تو قرآن مجید یہی تو سورہ بقرہ ساری پڑھ جائیں, ابتدائی حصہ وہ یہ ثابت کر رہا ہے, چارج شیٹ کر رہے ہیں کہ تمہارا کوئی تعلق ابراہیم سے نہیں رہا ہے. صحیح.
تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، ہم نے تم پر یہ احسان یہ احسان یہ احسان کیا، اور تم نے بدلے میں یہ کیا ہے، اب ختم، تمہاری چھٹی ہو گئی ہے، اب تمہاری جگہ ہم ان کو لے آئے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اب تم درمیانی امت ہو، جیسے کبھی وہ تھے اب تم ہو، وہ معزول ہو گئے، اللہ نے راندہ درگاہ کر دیے۔ تو اصل میں جیسے کبھی ابلیس راندہ درگاہ ہوا تھا، وہ تو بھی فرشتوں کی صف میں شامل تھا نا، آج تو ہم اسے فرشتہ نہیں مان سکتے کیونکہ نکال دیا گیا وہاں سے۔ اسی طرح قرآن کا دعویٰ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت فضیلت دی تھی، انی فضلتکم علی العالمین، منو سلوا، بہت کچھ ہے نا۔ یہ تو کسی کے ساتھ نہیں ہوا کہ دھوپ تھی تو بادل لا کے سائبان کر دیا کہ بھئی کوئی میرے جو ہے نا لاڈلے پیارے ان کو دھوپ کی تپش نہ آ جائے نا، وہ اتنا تو ماں بھی نہیں کرتی جتنا اللہ نے ان کے ساتھ کیا۔ تو لیکن یہ کہ اب اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ دیکھو تمہاری یہ حرکتیں جن کی وجہ سے ہم نے تمہیں اس مقام سے معزول کر دیا۔ تو وہ ساری وعدے جو تھے پہلے، تو وہ تو اس کے بعد ختم ہو گئے، جب آپ کی سٹیزن شپ ہی ختم ہو گئی تو باقی سارے جو بھی آپ کے اس کے ساتھ جو حقوق تھے وہ بھی ختم، وہ سارے ختم ہو گئے۔ یہودی اور صہیونی دو لفظ استعمال ہوتے ہیں نا، مطلب یہودی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زائنسٹ کا جو لفظ ہے جی، اس کا نمائندہ ہے نیتن یاہو، یہودی بھی نیتن یاہو کے بہت زیادہ خلاف ہیں، تو اس کو کیسے ڈفرینشیٹ کر کے ہم آگے چلیں گے؟ یہ دیکھیں کہ ایک روایتی آرتھوڈاکس یہودی ہے نا، مذہبی یہودی ہے، وہ صہیونی ضروری نہیں کہ وہ صہیونی ہو۔ صہیون اصل میں وہ چٹان ہے یروشلم میں کہ جو ان کے نظر میں بہت بابرکت ہے، اور ہمارا بھی خیال ہے کہ وہیں سے وہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج ہوئی تھی وہیں سے ہوئی تھی، تو وہاں پہ وہ بنانا چاہتے ہیں تھرڈ ٹیمپل۔ تو یہ جو تھرڈ ٹیمپل کا پروجیکٹ ہے نا، اس کا تعلق ہے صہیون کے ساتھ۔ تو وہ تمام گروہ، خواہ وہ یہودی ہو یا غیر یہودی ہو، جو تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کے پروجیکٹ کو لے کے چل رہا ہے وہ صہیونی ہے۔ تو ایک یہودی بھی صہیونی ہے اور کرسچن زائنسٹ بھی ہیں۔ یہ جو ٹرمپ والی جو ہے نا، یہ ایونجلک جو ہیں، یہ بھی زائنسٹ ہیں، لیکن یہ کرسچن زائنسٹ ہیں کہ یہ بھی تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں۔ ان کو لارا یہودیوں نے یہ لگایا ہے کہ دیکھیں مسیح علیہ السلام کب واپس آئیں گے۔ ان کی کتابوں میں یہ بات ہے کہ جب تھرڈ ٹیمپل بن جائے گا، اس میں لا کے تخت داؤدی رکھ دیا جائے گا، اس پر وہ نزول فرمائیں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو ظاہر ہے جب تک آپ تھرڈ ٹیمپل نہیں بناتے تو عیسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آتے۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں عیسائی بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جلد واپس زمین پر لانے کے لیے ہمیں تھرڈ ٹیمپل بنانا پڑے گا۔ تو یہ جوائنٹ وینچر اس لیے ہو گیا کہ وہ زائنسٹ جو تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، اور وہ کرسچنس کے جو ان میں اس کام میں ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، یہ دونوں زائنسٹ ہیں۔ تو اس میں ہمیں بینگ اے نیشن کن چیزوں سے اویئر ہونے کی ضرورت ہے؟ ہو سکتا ہے نا کوئی کسی وقت پھسل بھی جائے، کوئی انٹرنیشنل پریشر آ جائے، کچھ اور چیز ہو، اور وہ آئے گا بھی۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہونے کے آثار نظر، یہ جو گلف کے اندر ڈسٹربنس ہے ایسے نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے نا جی اس کے پیچھے۔ اچھا، یہ بہت ایک مشکل، اصل میں اس بات کو سمجھنے کے لیے اس کا جو تمہید ہے وہ کافی مشکل ہے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو منصوبے چل رہے ہوتے ہیں نا، اس میں کسی بندے کو اللہ تعالیٰ کسی کام کے لیے جو اجتباء اور اس مصطفیٰ کا الفاظ آتے ہیں نا، چن لیتا ہے کسی کام کے لیے، وہ بندہ کچھ کرنا بھی چاہے وہ کام وہ نہیں کر سکتا، حالات و واقعات اسے نہیں کرنے دیتے۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ظاہر ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ وہاں ایک میلہ لگتا تھا ہر طرح کے، جیسے میلے ٹھیلے میں جو ہوتا ہے اس طرح کا تھا۔ تو حضور کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ میں میلے پہ جاؤں۔ آپ چل پڑے، رستے میں آپ کو تھوڑی تکان ہوئی، آپ سستانے کے لیے دراز ہوئے، سو گئے، آنکھ تب کھلی میلہ ختم ہو چکا تھا۔ اب اللہ نہیں کرنے دے رہا تو نہیں کر سکا۔ پاکستان میں بہت ساری خرابیاں ہیں۔ اللہ نے پاکستان کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے نا، یہ اگر کوئی حکمران چاہے گا بھی نا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر سکے گا یا کسی ایسے پھندے میں پھنسے گا۔ حالات پیدا ہو جائیں گے، نہیں کر سکے گا۔ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوگا، نہیں کر سکے گا۔ اور کچھ نہ ہوگا تو پتہ نہیں، ہو سکتا ہے جہاز پھٹ جائے، کچھ ہو جائے گا، نہیں کر سکے گا۔ بالکل ٹھیک بات۔ باقی عرب کا مسئلہ میں نہیں کہہ رہا، وہ ان کے جو بھی ان میں سے تو اپنا یو اے ای نے تو آپ اصل میں اس موقع پہ دیکھیں نا، جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے ساتھ خصوصی معاملہ کیا وہ کسی اور کے ساتھ نہیں کیا۔ کہ وہ جیسے دیکھیں اس دور کی یادیں تازہ ہوئی ہیں، ہجرت کر کے ملک بنا ہے، کلمے کے نام پر بنا، وہاں بھی تقسیم کلمے کے نام پہ ہوئی تھی،
نہیں تو نسل اگر ہوتی تو مکے میں سارے اکٹھے رہتے, سب قریشی تھے, اور ایک قبیلے کے شہر سے نکل کر 5 قبیلوں کے شہر میں آ کے آباد ہوئے تھے. بنیاد کلمہ بنا تھا. ٹھیک ہے. اور اب آپ ہندوستان سے چودھری بھی آ گیا, راجپوت بھی آ گیا, ٹھیک ہے, اپنے نسل والوں کو چھوڑ کے, تو کلمے نے تفریق پیدا کی ہے نا. 2 قومی نظریہ کلمے کی تفریق ہے. کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ایک ریاست بنی, لوگ ہجرت کر کے اسی طرح لٹے پٹے آئے جیسے وہاں پہ آئے تھے. پھر آگے ہم دیکھیں نا, مختلف مواقع کے بعد جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کو فوجی طاقت بھی دے دی, ٹیکنالوجی بھی, ایٹمی ٹیکنالوجی بھی, یہ عربوں کے ساتھ ان میں سے تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے. اتنے وسائل, دولت, اور باقی آپ دیکھیں ہماری کمٹمنٹ تو نہیں ہے نا اسلام کے ساتھ کچھ بھی, پھر بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کسی اور کا منصوبہ ہے جو چل رہا ہے. نہیں, کمٹمنٹ تو آپ کی ہے. آپ کا جو آئین پاکستان ہے وہ کہتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ بالکل پاکستان وہ بھی ہو گیا نا سر. اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی ول کہیں دیکھی آپ نے؟ ول کوئی نہیں ہے. جہاں کمٹمنٹ ہو وہاں ول بھی ہوتی ہے, ول قطن نہیں ہے. ول تو ویسے کسی آئین کے کسی حصے پر ماڈرن اسلامک اسٹیٹ کے طور پہ ترکی بھی تو ہے نا, مسلم اسٹیٹ, مسلم اسٹیٹ. تو اس اعتبار سے لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں نا, عربوں سے زیادہ ہماری اہمیت ہو گئی ہے. اسرائیل کو ہماری جو ہے نا وہ ریکگنیشن مل جائے, اسے کوئی نام لیتا ہے 2 ملکوں میں لیتا ہے, ایران کے بعد جو ہے نا وہ پاکستان. اور ایران کا بھی اصل میں دیکھیں, ایران تو ایک یعنی پاکستان تک پہنچنے کے وسیلے کے طور پر دیکھ رہا تھا کہ اس رکاوٹ سے عبور کر کے پاکستان کے ساتھ سرحدیں جڑ جائیں نا, کچھ ہم بلوچستان میں پھر کر سکیں, افغانستان کے ذریعے سے کر سکیں. تو یہ تو 67 میں بن گوریان نے, آپ کو یاد ہوگا, جب عربوں کو شکست دی تھی تو فرانس میں جشن منایا تھا, اور وہاں پہ اس نے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں اب عربوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے, ہمارے لیے پاکستان خطرناک ملک ہے. ایک اس کی عسکری طاقت اور دوسرا اس کا نظریاتی احساس, وہی کلمہ. بالکل. ابھی آپ نے کلمہ طیبہ کی بات کی, اور آف دا کیمرہ ہم بیٹھے گفتگو بھی کر رہے تھے, تو میں نے کہا تھا کہ میں آپ سے ایک سوال یہ بھی پوچھوں گا, ریاست مدینہ اور ریاست طیبہ. اب دیکھ رہے ہیں نا, ریاست مدینہ کی بات جو ہے وہ عمران خان صاحب, جو گزشتہ ولاگ ہم نے کیا تھا پروجیکٹ عمران والا, اس کے اندر بھی آپ نے اس کا ذکر کیا تھا. تو یہ اب ہم دیکھ رہے ہیں آرمی چیف جو مختلف پبلک کے اس میں جو ہے وہ انہوں نے ریاست طیبہ کی بات کی. جی جی. تو یہ ریاست مدینہ اور ریاست طیبہ کوئی فرق ہے یا ایک ہی چیز ہے؟ دیکھیں ویسے خود انہوں نے تو اس کی وضاحت ابھی تک نہیں کی, خود نہیں ڈیفائن کیا ہے, تو اس لیے مطلب جو بھی ہے ہم حسن زن سے کام لیتے ہوئے بات کریں گے. دیکھیں ریاست مدینہ کے الفاظ تو ہم پہلے سے سنتے چلے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور انہوں نے ریاست طیبہ کا لفظ استعمال کیا. تو ایک تو اس کی سادہ سی تشریح یہ ہو سکتی ہے کہ بھئی جو عمران نے لفظ استعمال کیا وہ تو کم از کم میں نہیں کرتا, اس کو کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ موڈیفائی کروں گا اور ایک فرق ڈالوں گا اس کے اندر. ممکن ہے یہ وجہ ہو, لیکن یہ کہ اگر آپ الفاظ پہ غور کریں تو تھوڑا سا ایک فرق ہے. ریاست مدینہ کے جو الفاظ ہیں ان کے ساتھ عام طور پہ میثاق مدینہ کو جوڑا جاتا ہے, اور پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا فواد چودھری صاحب نے کہیں ایک ٹویٹ میں اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ اس ریاست مدینہ کا صحیح ماڈل وہ ہے جو ترکی میں ہے. اب آپ میرا خیال کلیئر ہو گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا تھا. جی. تو وہ یہ بات ہے کہ جی یعنی ترکی میں آپ کو معلوم ہے ایک سیکولر اسٹیٹ ہے اپنے آئین کے اعتبار سے, تو ان کو لگتا یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے آئے تھے تو وہ بھی ایک سیکولر آئین کی بنیاد ڈالی تھی جس میں ایکول سٹیزن شپ جو ہے نا وہ یہودیوں اور مسلمانوں کی تھی. تو یعنی وہ والی اس کے اندر یہ والا بس کی گانٹھ کہیں یا جو بھی ہے ایک تصور موجود تھا. اب اس کے مقابلے میں جب آپ ریاست طیبہ کا لفظ استعمال کریں گے, اگر وہ پہلے والی بات نہیں ہے اور آپ نے سوچ سمجھ کے یہ لفظ استعمال کیا ہے, تو پھر یہ کلمہ طیبہ کے ساتھ جڑے گا, ریاست مدینہ جڑے گا میثاق مدینہ کے ساتھ, اور ریاست طیبہ جڑے گا پھر کلمہ طیبہ کے ساتھ, اور اس کا تعلق پھر 2 قومی نظریے کے ساتھ بن جائے گا. وہ جو بات میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہاں بھی کلمے کی بنیاد پہ تقسیم ہوئی تھی, یہاں بھی کلمے کی بنیاد پہ تقسیم ہوئی ہے. اور اگر یہ بات ایسا ہی ہے تو پھر یہ پاکستان کا حقیقی تصور ہے جو ریاست طیبہ کے ذریعے سے زیادہ جامعیت کے ساتھ اور معنیت کے ساتھ, یعنی کوئی غلط تصور اب اس میں شامل نہیں کیا جا سکتا, جبکہ ریاست مدینہ کے اندر غلط تصور بھی شامل کیا جا سکتا ہے. تو وہ جامع اپنی جگہ پہ اگر ہو بھی مانے نہیں ہے, کسی غلط تصور کو اندر آنے سے روکنے والا نہیں ہے. جبکہ ریاست طیبہ کا جو اصطلاح ہے
یہ کسی غلط تصور کو اندر گھسنے نہیں دے گی، کیونکہ اس کے ساتھ وہ کلمہ طیبہ والا جوڑ جڑ جائے گا. تو مجھے یہ زیادہ پسند، میں نے اس اعتبار سے زیادہ پسند ہے. اب باقی ان کے ذہن میں کیا ہے مجھے نہیں لیکن ظاہر ہے وہ تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ لفظ جو ہیں وہ بڑے سمبولک ہوتے ہیں اور ایسے نہیں کہے جاتے ہیں. جب اتنی بڑی شخصیت کی طرف سے اس کے پیچھے پورا وہ جو ابلاغ ایک تھاٹ ہوتا ہے اس کا سارا، بالکل وہ ایسے نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ اس کے اوپر بہرحال کھوج میں تو رہیں گے کہ بھئی کسی دن اگر کئی ملاقات ہو گئی تو پوچھیں گے کہ جی آپ کا یہ تصور ہے کیا. ضرور پوچھیں، پوچھنے کی بات ہے. اور یہ بڑی میرے خیال بہت ضروری چیزیں ہیں، کیونکہ ہم جس کنفیوژن کے اندر پھنسے ہوئے اصل میں مسئلہ اور بھی ہے نا سر، آپ وہ جو ہماری روایتی اصطلاحات ہیں وہ استعمال کر کے اپنی گردن پھنسا نہیں سکتے آپ جس دنیا میں رہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. تو کوئی اس کے بدلے میں کوئی ایسی اصطلاح استعمال کرنی ہے کہ جس سے آپ کا مفہوم بھی ادا ہو جائے اور فوری طور پر کوئی بہت بڑا ہنگامہ بھی نہ کھڑا ہو. ہاں ایگزیکٹلی، یہ بھی بات ہے. لیکن ریاست کے ساتھ تصور تو آتا ہے نا. بالکل یہ مطلب ہے کہ اسلام میں ریاست کا تصور، اس پہ تو یہ بہت بڑا جو ہے نا اس میں بھی کافی سارے مغالطے ہیں. مطلب ہمارے کافی دانشور یہ کہتے ہیں کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب یہ تو مذہب کا تعلق کسی صاحب شعور ہستی کے ساتھ ہے، تو ریاست کا تو کوئی شعور نہیں ہوتا، اور مطلب اس طرح کی بات کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اگر کوئی یہ کہے نا لیگل سٹیٹس ریاست کا، تو ٹھیک ہے اس حد تک شاید بات ٹھیک بھی ہو جائے، لیکن صفات تو ہوتی ہیں نا. اگر ریاست مطلب سیکولر ہو سکتی ہے تو ریاست لبرل ہو سکتی ہے، تو ریاست اسلامی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ریاست کے اندر بادشاہی نظام ہو سکتا ہے تو ریاست کے اندر جمہوری نظام بھی ہو سکتا ہے، اور اگر یہ دونوں ہو سکتے ہیں تو خدائی نظام بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تو یعنی لیکن وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا، عوام کی رائے کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا جمہوریت جس کو اصل میں یہ دیکھیں جنہوں نے آئین کے اندر دفعات لکھی ہیں ان کی فہم کو، ان کی سمجھ کو، ان کا جو دین کی سمجھ اور دنیا کی سمجھ، اس کو سلام کرنا پڑتا ہے. اصل میں یعنی یہ صرف پاکستان کے آئین میں ملے گا. ایسی مسکنسیپشنز ہیں، کوئی ابو بکر اٹھ کے خلیفہ بن جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں کون بن جاتا ہے. مسئلہ کیا ہے سمجھیں اسے. اسلام میں جو تصور ہے وہ وائسرنسی کا ہے. بادشاہ یا ملک، یا جیسے ملکہ برطانیہ ہے تو ہندوستان میں وائسرائے ہوگا. تو اختیار اصلاً کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، پوری کائنات کا. وائسرنسی اس نے زمین کے اوپر انسان کو دی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ تصور ہے، اسے ذہن میں رکھیں. اب وہ انسان کو دیکھ کر اس نے انسانوں میں سے چنیدہ لوگ پکڑ کے تو وائسرائے بنا کے اپوائنٹ کرنے شروع کر دیے. یہ نبی ہے، یہ آدم ہے، یہ ابراہیم ہے، ابھی ہم بات کر رہے تھے، یہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں آ کے اس نے اعلان کر دیا اب کوئی وائسرائے نہیں آئے گا. سمجھ گئے اب بات میری میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ اس کا مطلب اب کوئی بندہ کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا میں اللہ کا وائسرا ہوں. وہ اس نے کہا میں اب اپوائنٹ ہی نہیں کروں گا. تو کوئی صدیقی کیسے کہہ سکتا ہے یا عباسی کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں خلیفہ ہوں؟ تو یہ سمجھ لیں، یہ تھوڑا سا ہمارے بہت پرانا اختلاف چلا آ رہا ہے. یہ مطلب ہاشمیوں کی خلافت ہے کہ وہ امویوں کی خلافت ہے؟ کسی کی نہیں ہے. یہ امت کی خلافت ہے. اللہ نے نبیوں کے بعد جو چنا ہے وہ امت کو چنا ہے. وہ ابھی میں آپ کو آیت سنا رہا تھا، کذالک جعلناکم امۃ وسطا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. جیسے اللہ فرشتوں اور رسولوں سے چنتا تھا، انسانوں میں سے رسول چنتا تھا، ایسے ہی ہوا اجتباکم، پوری امت کو اس نے چنا ہے. اب جو خلیفہ ہوگا وہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہوگا، وہ یہ امت اپنے میں سے اپنا ریپریزنٹیٹو بنائے گی. ٹھیک ہے. یہ امت کا نائب ہوگا، یہ اللہ کا نائب نہیں ہے. اللہ کی نیابت بحیثیت مجموعی ایک جماعت کو تفویض ہوئی ہے، وہ پوری امت ہے. کوئی قبیلہ نہیں ہے، کوئی گروہ نہیں ہے، کوئی علماء نہیں ہے، کوئی کلرجی نہیں ہے، پوری امت ہے. پھر تو یہ باؤنڈریز، سرحدوں کا تصور بھی نہیں ہے نا، وہ بعد میں آتے ہیں. تو یہ جو امت ہے، اس امت نے اپنا خلیفہ بنانا ہے، تو وہ خلیفۃ المسلمین ہوگا، خلیفۃ اللہ نہیں ہوگا. محمد الرسول اللہ تک یہ خلیفۃ اللہ ہے. اس کے بعد اب خلیفۃ المسلمین ہے. اب دیکھیں اپنے آئین کو دیکھیں، وہاں کہا جی حاکمیت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، اس کے خلاف نہیں بن سکتا، اس لیے کہ یہ وہ اتھینٹک سورسز ہیں جو اللہ کے احکامات کی ہیں. اس کے بعد میری تعبیر کی اہمیت نہیں ہے. اب یہ جو مسلمان عامت المسلمین ہیں، ان کے نمائندے طے کریں گے کہ قرآن و سنت کے اندر رہتے ہوئے کہا. یہ اقبال نے اس مشکل بات کو کہا جی اب جو اشتہاد ہے وہ پارلیمنٹ کے تھرو ذریعے. ٹھیک ہے. مولانا فضل الرحمان اس بات کو بڑی آسانی وہ ایک اور انداز میں کہہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نا اب یہ جمہوری خلافت ہوگی.
بس دیکھیں بات سمجھانی ہے نا. وہ کہتے ہیں جمہوری خلافت. شاہ ولی اللہ نے کہا یہ خلافت عامہ ہے, عوام کی خلافت ہے. ساری باتیں ایک ہی ہیں, اصطلاحات مختلف ہیں, تشریح وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. البتہ علامہ اقبال کے ساتھ بات زیادتی کی جاتی ہے کہ جب اجتہاد کا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ جی ایبسولوٹ اتھارٹی عوام کے پاس چلی گئی ہے, جو قانون ان کے نمائندے مرضی بنا سکتے ہیں, یہ مطلب نہیں. وہ ایبسولوٹ اتھارٹی اللہ کے پاس ہے. جو قانون بنے گا اس کے یعنی جہاں پہ اللہ کا حکم موجود نہیں ہوگا وہاں بنے گا, جو بنے گا اللہ کے حکم کے کسی بھی حکم کے خلاف نہیں بنے گا. اس کو اجتہاد کہتے ہیں. یہ پارلیمنٹ کرے گی جو عوامی نمائندوں پر مشتمل. عوامی نمائندوں پر مشتمل ہے. اب یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ آئین میں کوئی سی بھی قسم کی ترمیم کر سکتی ہے. یہ دیکھیں یہ کہا جانا علیحدہ بات ہے, لیکن آئین نے جب کہا کہ نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دا قرآن اینڈ دا سنہ, تو اب اس کے بعد اس کی کہانی مطلب ہے کہ اگر ہم نے اس آئین کو بدلنا بھی ہے یا اس کا وہ کرنا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اسی طرح سے ہونا چاہیے کہ پہلے ایک دستور ساز اسمبلی کا الیکشن ہو یا ریفرینڈم ہو, یا دو ہی طریقے ہو سکتے. اس کے نیچے بھی اگر ریفرینڈم بھی اگر ہوتا ہے تو مطلب جیسے بہت ساری تبدیلیوں کی بات ہو رہی ہے, اس میں آپ کا جو آئین ہے اس کا بنیادی خد و خال اگر تبدیل ہوتے ہیں تو اس کے لیے تو پہلے تو پھر آپ دستور ساز اسمبلی کا الیکشن کروائیں. یہ بھی آپ کو اس کا مینڈیٹ ہو کہ ہاں ہم نے یہ آئین تبدیل سمجھانا پڑے گا نا پہلے دستور ساز اسمبلی میں اور لیجسلیچر میں کیا فرق ہے. تو یعنی یہ بات ہے کہ ایک پارٹی نے الیکشن لڑا ہے آئین کے بنیادی ڈھانچے میں کسی تبدیلی کو ایشو بنا کر, اور لوگوں نے اسے جتوا دیا ہے, 2 تہائی مینڈیٹ اسے دے دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ریفرینڈم کا قائم مقام ہو جائے گا کہ وہ اب اس پارٹی کے وہ یہ دستور ساز اسمبلی بن گئی ہے. لیکن اگر عام دستور کے تابع رہتے ہوئے الیکشن ہوئے, کوئی کسی دستوری شک کو زیر بحث دفعہ کو زیر بحث لے کے ہی نہیں آئے ہیں, تو یہ اب قانون ساز مجلس ہے, یہ کوئی جو ہے نا بنیادی ڈھانچے میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی. باقی دستوری تبدیلیاں تو کر سکتی ہے لیکن بنیادی ڈھانچے کو نہیں چھیڑ سکتی. یہی مطلب ہوا نا جی. تو اس طرح کے تو خیر ابھی یعنی یہاں پہ کوئی ویسے تو جب ہمیں دل کرے سر ہم عدالت سے کروا لیتے ہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے. پوری لیجسلیچر ایک طرف رکھی رہ جاتی ہے اور کوئی ایک جج صاحب جو ہے نا وہ فیصلہ دے دیتے ہیں. تو یعنی یہ صرف اسلامی دفعات کے ساتھ ہی نہیں ہوتا سر, وہ تو ممبرشپ کی دفعات کے 62-63 کی جو پیچھے تشریح ہوئی تھی آپ کو یاد ہے نا. اب یہ جو تشریح ہوئی تھی کہ آپ نے ووٹ دے دیا, وہ ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا اور آپ کی ممبرشپ بھی ختم ہو جائے گی. یعنی گناہ بے لذت کوئی بات نہیں کہ جرم کیے بغیر جرم کی سزا. مطلب وہ ظاہر ہے اس کے پیچھے سیاسی مقاصد تھے, وہ آپ کی بندے لیکن بندے کو اتنا بے شرم تو نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بھی نہ لگے کہ اس کو قانون بھی نہیں آتا. انہوں نے تو بہت ساری سمرسالٹ کی تھی اس میں. پہلے جب 18ویں آئینی ترمیم جب چیلنج ہوئی تھی تو اس میں پارٹی ہیڈ کے حوالے سے ان کا کچھ اور موقف تھا, پھر اسی کو انہوں نے تبدیل کیا اسی مقدمے کے اندر اور پھر اس کا ذکر بھی کیا. سر جی دیکھیں پیور جو جمہوریت ہے نا اس میں اگر آپ دیکھیں تو پارٹی ہیڈ جو ہے نا اس کو تو الیکشن لڑنا ہی نہیں چاہیے. یعنی کم از کم قومی اسمبلی کا الیکشن ہی نہیں لڑنا چاہیے, صوبائی کا, قومی کا, کیونکہ وہ حکومت بنا کے حکومتی مفادات ہوتے ہیں, حکومتی پالیسیز ہوتی ہیں, پھر آپ کو پارٹی پالیسیز بھی اسی طرح کی بنانی پڑتی ہیں. تو آپ اگر فرض کریں آپ ایک پارٹی کو چیئر کر رہے ہیں اور آپ اسمبلی میں ہیں ہی نہیں اور آپ نے پارٹی کے مفاد دیکھنے ہیں اور جو آپ کی پالیسی تھی جو منشور تھا اس سے اگر جو آپ کے ممبران اسمبلی ہیں وہ دائیں بائیں ہو رہے ہیں تو آپ پارٹی کی سطح پر ان کو جو ہے نا وہ اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں. تو وہ تو خیر تو الطاف حسین صاحب نے کبھی الیکشن نہیں لڑایا تھا, وہ آپ کہہ رہے کہ سب الطاف حسین بن جائیں, لیکن اکاؤنٹیبلٹی تو تھی نہیں. اکاؤنٹیبلٹی تو ظاہر ہے پارٹیز کا اچھا سسٹم بھی ہوتا ہے, لیکن اب ہمارے ہاں پارٹیز کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہی نہیں رہا. الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کے پاس یہ ہے کہ ان پارٹیوں کے فائنینسز دیکھنے, اس کو ریگولیٹ کرنا ہے, وہ کبھی کبھی کوئی اکبر ایس بابر اٹھ کے جو ہے وہ عدالت کے اندر چلا جائے تو الیکشن کمیشن کو بھی ہوش آ جاتا ہے. قاضی فائز عیسیٰ اگر کوئی فیصلہ دے دے اس بنیاد پر جو بھی قوانین کی خلاف ورزی ہوئی ہو تو وہ متون کر دیا جاتا ہے اور معطوب ٹھہرتا ہے. بالکل یہ دیکھیں لیکن یہ کہ یہ سب کے لیے ہونا چاہیے.
مطلب کوئی دوسری پارٹی بھی وہ نہیں کر رہی. بالکل, مطلب ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کے تبھی اوپر اصلاح ہوگی. قانون یکساں لاگو ہوگا نا, تبھی تو اصلاح اس میں ہی ہونا چاہیے. لیکن پی ٹی آئی کے اندر تو مسئلہ بھی یہ تھا نا کہ انہوں نے نہ صرف پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کی بلکہ اپنے پارٹی آئین کی بھی خلاف ورزی کی نا, کہ الیکشن ہو کہاں رہا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. صدیقی صاحب ویسے ایک ہمارے ملک میں اچھا کام بھی ہوا تھا جو توڑ نہیں چڑھ سکا. اچھا, مطلب وہ کیا ہے, وہ حسرت ان چوپے ہے کہ جو بن کھلے مرجھا گئے. تو وہ جو پرویز مشرف کے دور میں ایک تنویر نقوی صاحب ہوتے تھے جنہوں نے کوئی NRB, جی, نیشنل ریکنسٹرکشن, وہ بیورو کے تحت جو لوکل گورنمنٹ کا نظام کا تصور پیش کیا تھا. تو سر جو حقیقی جمہوریت ہے نا, ویسے تو ایوب خان نے بھی کسی زمانے میں پیش کیا تھا, لیکن وہ اس نے اپنے سیاسی ایجنڈے کے طور پر پیش بیسک ڈیموکریسی اور وہ سارا. لیکن پرویز مشرف کا اس کے مقابلے میں زیادہ فطری بھی تھا, جینین بھی تھا. یعنی اصل میں عوام کو کوئی اختیارات تو تبھی مل سکتے ہیں کہ جب بلدیاتی اداروں کے پاس اختیارات ہوں. بے شک, بالکل ٹھیک. اور دوسری بات یہ کہ اکاؤنٹیبلٹی بھی زیادہ بہتر جو ہے نا, ان لوگوں کی زیادہ بہتر ہوتی ہے بنسبت صوبائی اسمبلی کے ارکان کی یا قومی اسمبلی کے جو ممبرز ہیں ان کے. نہیں, یہ تو ٹھیک ہے, ایڈمنسٹریٹولی جتنے چھوٹے یونٹ ہوں گے اس کو دیکھ بھال کرنے کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. یہ کاؤنٹیز کا سسٹم تھوڑی سی اگر آپ عدالتی اختیارات بھی دے دیں, جیسے پہلے ACDCs کے پاس ہوتے تھے, اس طرح کے ان لوگوں کو, الیکٹڈ لوگوں کو دے دیں, تھوڑی ٹریننگ بھی دے دیں, تو عدالتوں کے اوپر سے بوجھ بھی کم ہو جائے گا, انصاف بھی جلدی ملنا شروع ہو جائے گا. مطلب کہہ رہے ہیں کہ پنچایت سسٹم کو لے کے آتے ہیں. دیکھیں دنیا بھر میں اب ویسے چل تو رہا ہے کہ یہ جو ہے ADR جس کو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا جو اس کو بہت ابھی محدود رکھا ہوا ہے. اور مطلب یہ ہے کہ اس میں صرف جو ہے کوئی لین دین کے تنازعات ہیں, یا یہ کوئی جائیداد کے کوئی تنازعات ہیں, یا خانگی میاں بیوی کے کوئی مسئلے مسائل, اس حد تک محدود رکھا ہوا ہے. اور اس کے پاس بھی کوئی ایک ہوتا ہے نا, تھوڑا بہت آپ کی کوئی قوت نافذہ ہوتی ہے, وہ اس طرح کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے. مطلب ایک مصالحتی کردار تو ہے, اس سے آگے کا کچھ بھی نہیں ہے. تو تھوڑا یعنی تھانے کو اور اس کو آپس میں جوڑ دیا جائے تھوڑا سا. یعنی وہ پولیس والا بھی دیکھیں, آپ کسی کو جب یہ والا عدالتی نظام لے کے چلتے ہیں تو ملزم کو آپ کو گرفتار کرنا ہوتا ہے. کچھ دفعات ایسی ہیں, اب وہ بے گناہ ہونا نہ ہونا بات کی بات ہے, لیکن وہ دفعہ ایسی لگ گئی تو اس پہ وہ پکڑا جائے, گرفتار ہو جائے گا, کسٹڈی میں چلا جائے گا. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ جوڈیشل کر دیں گے اس کو. تو وہ اگر فرض کریں 15 دن کے بعد ہی رہا ہو جاتا ہے کہ بھئی دفعہ غلط لگی ہوئی تھی, پھر بھی 15 دن تو اندر رہا ہے. تو اگر ان سے بھی کوئی تھوڑے بہت غلط فیصلے ہو جائیں, کوئی 7 دن ہو گئے, غلطی ہو گئی کسی کی, مطلب ہر جگہ پہ نقصان تو ہوتا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال دیکھیں جو محلے کا آدمی ہے نا, وہ غلطی تو کر سکتا ہے, اچھا طرفداری بھی کر سکتا ہے, محبت ہوتی ہے یہ وہ بھی ہو سکتا ہے, رشوت لے کے نہیں فیصلہ کر سکتا. محلے میں رہتے ہوئے رشوت پکڑ کے نہیں فیصلہ کر سکتا. بہرحال اس کے لیے بڑی اسٹرکچرل چینجز لانے کی ضرورت ہے. اس میں آج کل کی بڑی بحث بھی ہو رہی ہے کہ جناب یہ صوبے جو ہے نا چھوٹے کیے جائیں, زیادہ صوبے بنائے جائیں. یہ تو ایک اور آپ بیوروکریسی کے ہاتھ کے اندر ایک اور مزید وہ نہیں دے دیں گے ریسورسز کا معاملہ. اصل میں دیکھیں جو صوبے چھوٹے ہوں گے تو پھر اگر 2 ہوتے ہیں تو پنجاب کے تو 2 وزیر اعلیٰ ہوں گے, 2 وزیر اعلیٰ, 2 سیکرٹری, 2 چیف سیکرٹری, اور اسی طرح سے وہ آئیڈیلی دیکھیں, بائی بک دیکھیں, صوبے چھوٹے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے, لیکن اپنے حالات کو دیکھیں, زمینی حقائق کو دیکھیں. اس وقت یہ کٹا کھولنا نہیں چاہیے, جو ہیں بس بہت ہیں. مسئلہ اور پڑا ہوا ہے جو میری سمجھ میں آتا ہے, مجھے کوئی اس کی اطلاع نہیں ہے, لیکن میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہمیں بری طرح کاٹ رہی ہے. جیسے بہت اچھا جوتا ہو نا, تو وہ کاٹ رہا ہو تو دوسرے کو تو نہیں پتہ چلتا کیا مصیبت ہے, وہ تو کہتا ہے بہت اچھا ہے. تو جو بری طرح کاٹنے والی شے نا, وہ 18ویں ترمیم ہے. اچھا, اب اس کو وہ باوجود ختم تو کر نہیں پا رہے, 28ویں سے 27ویں کون نہیں ختم کر پا رہے, جو چاہ رہے ہیں. مطلب وہ فرض کریں میں زرداری صاحب کی جگہ پہ ہوں, تو میں چاہوں بھی نا, تو آخر میں نے واپس سندھ بھی تو جانا ہے نا, ظاہر ہے, تو میں کیسے کر سکتا ہوں. تو اسی طرح وہ دیکھیں صوبائی خود مختاری کا, ہاں وہ کچھ اریٹینٹس ضرور ہیں, جو پریکٹیکل ڈیفیکلٹیز ضرور ہیں, جو فیڈریشن چیخ رہی ہے کہ جناب ہمارے پاس پیسے ہی کوئی نہیں رہ گئے ہیں, سارے پیسے صوبے لے گئے ہیں, اور ہم پہ جو ہے نا وہ ہر سال بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے
اتنے ہیں، ڈیفنس کے معاملات ہیں، فارن آفس کے معاملات ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے کرنی ہے، چلانی ہے، ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے، بدنام ہم ہوتے ہیں، عیاشی صوبے کرتے ہیں، صوبوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور صوبے بیوٹیفیکیشن کے نام پر اربوں پہ لگا دیتے ہیں، یعنی لوگوں سے اس طرح ٹیکس لے کے نچوڑ کر لہو پیک کے ان کا. تو یہ سڑک پہ جو ہے نا وہ دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں، وہ کوئی مغلیہ خاندان کی جو ہے نا طرز کی. پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے نہیں، میں ایک دو جگہوں پہ پنڈی میں گیا ہوں تو میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ کہتے ہیں یہ بیوٹیفیکیشن کے نام پہ ہو رہا ہے، سارا پنجاب خوبصورت بنانا ہے. اب تو شہر صاف تو کرنا ہے. ہاں جی بالکل صاف کریں، لیکن یہ کہ مطلب پہلے کھانا صاف کر لیں پھر شہر بھی صاف کر لیں گے تو ہمیں تو غذائیں ہی صاف نہیں مل رہی ہیں. اور پیٹ کے ایجوکیشن کا کیا حشر ہو گیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی پیسوں کی فراوانی صوبوں کی طرف ہو رہی ہے، وہاں پہ کرپشن بھی ہے اور بے جا استعمال بھی ہے، اور جو فیڈریشن ہے وہ جناب پیٹ پہ ہاتھ رکھے منتظر فردا ہے کہ کوئی پیکج آ جائے تو ہم کچھ لے کے چلیں، یا پھر وہ لیوی لگا دیتے ہیں پیٹرول کے اوپر، یا یہی ان کے پاس رہ جاتا ہے. یہ میرا خیال ہے اس وجہ سے بھی وہ بھی ہے ڈیٹ سروسنگ، کیونکہ آپ کو بجٹ بنانا ہے، آپ کو ڈیٹ لینا ہے، میرا خیال اس میں ہے جس طرح سے ہم لے رہے ہیں 2032 تک تو ہم سارا قرض لے کے ہی اپنا بجٹ بنا سکتے ہیں، اور قرضے دینے ہم نے جو جتنی ہماری پروڈکشن ہی نہیں ہے اس سے زیادہ ہمیں قرضے دینے ہیں. اچھا سر جی، یہ آپ کو یاد ہے یہ 18ویں ترمیم آئی کب تھی؟ 2010 اپریل 10 اپریل. یہ وہ زمانہ ہے کہ جب پاک افغان جو ہے نا، پاک افغان امور کا جو وہ تھا نا، وہ رچرڈ ہالبروک تھا. یاد ہے؟ ایک نام ہوتا تھا رچرڈ ہالبروک. وہ اچانک طبعی موت مر گیا تھا، اللہ نے اٹھا لیا. یہ وہ شخص ہے جس نے یوگوسلاویا کے وہ جو ہے نا ٹکڑے کیے تھے. آپ دیکھیے گا یہ وہ ماڈل اس کے اندر لے کے آیا تھا. اور قبول ہم نے کیوں کی تھی؟ نہیں تو ساری پولیٹیکل پارٹیز آپ کی ہر ایک کے لیے شیرہ ہوتا ہے نا تھوڑا بہت. نواز شریف کے لیے شیرہ یہ تھا کہ وہ رستہ بند کر گیا تھا تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کا، پرویز مشرف. تو اس 18ویں ترمیم کے اندر وہ رستہ کھولا گیا تھا، تیسری دفعہ بھی بن سکتا ہے. تو پھر انہوں نے تو ووٹ دینا ہی تھا. ہر ایک کے لیے تھوڑا تھوڑا شیرہ تھا. لیکن جو اصل یہ جو پورا سٹرکچر کھڑا کیا گیا ہے یہ رچرڈ ہالبروک منصوبے کے مطابق تھا اور فیڈریشن کو کمزور کرنے کے لیے تھا. اس وقت تو کر گئے. اب وہ جو ہے نا وہ مروڑ اٹھ رہے ہیں، کیا کریں؟ یہ بہرحال ختم کرنا پڑے گا. میرا خیال ہے سارے بیٹھ کے تسلی سے کر لیں، صوبے چھوٹے کرنے سے بہتر کام یہ آسان مطلب ریشنلی دیکھنے چاہیے چیزوں کو. ظاہر ہے کہ مطلب اگر آپ کا سروائیول ہی اس کے بغیر تو مشکل کے اندر پڑ جاتا ہے تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ تو کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنے پڑیں گے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سسٹم تو ایوالو کرنا پڑے گا. لیکن اس کے لیے بیٹھ کے بات کرنا تو ضروری ہے نا. اب ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں سے ایک مسودہ ہے اور اس کے اوپر ٹھپا لگائیں اور پھر وہ اس وقت ابھی بھی ہوتے ہیں سر. ہمارے اسمبلی کے جو اراکین ہیں تو ان کے پاس مسودہ ہی آتے ہیں، مسودہ ہی آتا ہے. پہلے باہر سے آ جاتا تھا تو اب اندر سے آتا ہے. بس آپ کو یاد ہوگا کہ حقوق نسواں بل باہر سے آیا تھا. ہاں بالکل. بہت ساری اب آپ کے ایجوکیشن کے حوالے سے بھی باہر سے بہت ساری. ابھی بھی یہ جو جس نے گور کے دیکھا 3 سال اندر باہر ہی سے آئے نا. لیکن دیکھیں مطلب ہے کہ خالد صاحب بات تو ٹھیک ہے کہ یہ کیا طریقہ کار ہے. مطلب وہ بھی تو ایک خاتون بھی تو ایک جو ہے نا وہ ہیومن بینگ ہے نا. ہم نے یہاں اس کو ٹریٹ کیسے کرنا شروع کر دیا. یہ بھی ہمارے یہاں واقعات ہیں کہ باہمی دشمنی کے لیے جو ہے نا آپ مخالف کو ٹھکانے لگانے کے لیے ہمارے سارے گاؤں کے اندر ہوتا کیا ہے وہ اپنی بری ماں کو مار کے تو وہاں پہ ڈال دیتے ہیں. بالکل سارا ٹھیک ہے، لیکن اس خامد کو 3 سال آپ نے اندر کر دیا جو اس کو شام کو روٹی لا کے دیتا ہے گور کے دیکھنے پر. اب اس کے لیے وہ کیسے اپنے روٹی دال پانی کا بندوبست کرے گی، بچے کیسے پالے گی؟ تو یہ ماں سے بڑھ کر چاہنے والا جو ہے نا پھپھے کٹنی ہی ہوتا ہے. بہت شکریہ خالد صاحب. مطلب ہے کہ آپ سے ہمیشہ بات کر کے بڑا مزہ آتا ہے. اور جب یہ ریاست طیبہ اور ریاست مدینہ اور ابراہیم اکارڈ دیکھیں کتنی وہ چیزیں ہیں بڑے ہوتے ہیں. اب ابراہیم اکارڈ کہاں سے یہ لفظ آ رہا ہے اور اس سے ہماری پوری مسلمانوں کی اور مطلب پوری دنیا کی جو ہے نا وہ ایک
نظریاتی جو ہے نا وہ وابستگیاں جڑی ہوئی ہیں اور پھر کیسے استعمال ہوتا ہے اپنے مضمون مقاصد کے لیے. تو انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر جو ہے وہ خالد صاحب سے پوچھیں گے کہ اسلام میں ریاست کا تصور اور اسلام کا نظام انصاف اس کے اوپر بات کریں. شرائع دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ